subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء و طالبات سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th سائیکولوجی 12ویں نفسیات گیس پیپر ہے، کوشچن آنسر امکانی سوالات کے جوابات ہے 80 نمبرات کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 قوس ایک کا اے ہے، قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے صحیح لفظ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ ہر ایک کے لیے ایک نمبر مختص ہے۔ پہلا سوال ہے ڈیش نے آئی کیو کا ضابطہ پیش کیا، اس کا جواب ہے اسٹرن۔ دوسرا ہے ڈیش نے فلوئڈ ذہانت اور کرسٹلائزڈ ذہانت کا تصور پیش کیا ہے، اس کا جواب ہے کیٹل۔ تیسرا ہے ڈیش ذہانت کا ایک انفرادی ٹیسٹ ہے، اس کا صحیح جواب ہے بلاک بلڈنگ ٹیسٹ۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 1 کا بی ہے، دی گئی غلط جوڑیوں کو صحیح کر کے دوبارہ لکھی۔ ہر ایک کے لیے ایک نمبر مختص ہے۔ پہلا ہے لچک پذیری، دوسرا ہے دھیان، تیسرا ہے مثبت نفسیات۔ اس کے جوابات ہے، پہلے کا جواب ہے لچک پذیری رجائیت میں اضافہ، دوسرا دھیان آگاہی کی کیفیت، تیسرا مثبت نفسیات زندگی کا مثبت پہلو۔ اگلے سوال کا دوسرا حصہ ہے، پہلا ہے خوف فوبیا، دوسرا ڈی ایس ایم 5، تیسرا ہے آئی سی ڈی 11، چوتھا ہے پال ایوجن بلوگر، پانچواں ہے جان ٹریوس اور چھٹا ہے افسردگی کی بیماریاں۔ اس کے جوابات ہیں، پہلا ہے خوف فوبیا غیر منطقی خوف، دوسرا ہے ڈی ایس ایم 5 2013، تیسرا ہے آئی سی ڈی 11 2019، چوتھا ہے پال ایویجن بلوگر شیزنوفرینیا یعنی انتشار نفس، پانچواں ہے جان ٹریوس صحت و تندرستی، چھٹا ہے افسردگی کی بیماریاں ایک طویل مدت تک غمگین رہنا۔ سوال نمبر 1 کا سی ہے، مندرجہ ذیل تصورات کی وضاحت کیجیے۔ یہ ہر ایک کے لیے ایک نمبر ہے، 4 نمبرات کے لیے ہوتا ہے۔ پہلا ہے توجہ کی وسعت یا ہیتِ توجہ، اسپین آف اٹینشن۔ توجہ کی وسعت سے مراد وہ حدود ہے جو بیک وقت توجہ کی گرفت میں رہیں، یا اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کتنی چیزیں ایک وقت میں توجہ کا مرکز بن سکتی ہے، یعنی ادراک میں زیادہ سے زیادہ کتنی چیزیں آ سکتی ہے۔ دوسرا ہے وصف، اس کا جواب ہے ایک فرد میں پائی جانے والی خصوصیت کو وصف کہا جاتا ہے۔ یہ وصف ماحول اور توارث سے فرد میں آتی ہے۔ کسی بھی شخص کی شخصیت کی تفسیر میں اوصاف کو سب سے زیادہ دخل حاصل ہے، گویا شخصیت سازی میں انہی اوصاف کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے۔ تیسرا ہے جملے مکمل کرنا ٹیسٹ، اس کا جواب ہے یہ اضلالی طریقے سے شخصیت کی پیمائش کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں ایک فرد کو چند نامکمل جملے دیے جاتے ہیں اور اسے پوری آزادی دی جاتی ہے کہ وہ ان جملوں کو مکمل کرے۔ اس مکمل جملے کا تجزیہ کر کے اس کی شخصیت کی پیمائش کی جاتی ہے۔ چوتھا ہے نقل کرنا، دہرانا، ریپلیکیشن کی وضاحت کرنا ہے۔ اس کا جواب ہے اس میں سائنسی معلومات و حقائق کو کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی حالات میں استعمال کرنا، اور اس کے استعمال کرنے سے جو نتائج حاصل ہوں وہ پہلے نتائج کے عین مطابق ہوں، تبھی وہ سائنسی نتائج قابل اعتبار یا معتبر مانے جائیں گے۔ اس کے بعد کوئی ایک مسلم تصدیق شدہ سائنسی نظریہ قائم ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1 کا ڈی ہے، مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط، لکھیے۔ ہر ایک کے لیے ایک نمبر مختص ہے۔ پہلا ہے مثبت نفسیات ہمیں رجائیت، خوشی و مسرت اور نمو و ترقی کا سبق دیتی ہے، اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے۔ دوسرا ہے عام طور پر ہم لوگوں کی مثبت باتوں کی بجائے ان کی منفی باتوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے۔ تیسرا ہے افسردگی ڈپریشن میں بے یار و مددگار بے چارگی کا احساس دکھائی دیتا ہے، اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے۔ چوتھا ہے ایک شخص نارمل ہے یا ایب نارمل، یہ سمجھنا بہت ہی آسان ہے، اس کا جواب ہے بیان غلط ہے۔ سوال نمبر 1 کا ای ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ایک یا دو جملوں میں دیجیے۔ ہر ایک کے لیے ایک نمبر ہے۔ پہلا ہے اینگزائٹی اس لفظ کو کس لاطینی لفظ سے لیا گیا ہے، اس کا جواب ہے اینگزائٹی اس لفظ کو لاطینی لفظ اینگزائٹاس سے لیا گیا ہے، جس کے معنی پریشان ذہن یا پراگندہ ذہن ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے وہ کون سا مرض ہے جس میں ایک شخص میں ایک طویل عرصے تک اداسی اور احساس جرم ہوتا ہے، اس کا جواب ہے ڈپریشن۔ افسردگی وہ مرض ہے جس میں ایک شخص میں ایک طویل مدت تک اداسی رہتی ہے اور اس پر احساس جرم کا جذبہ اور احساس غالب رہتا ہے۔ تیسرا ہے ذہانت کے زبانی ٹیسٹ سے کیا مراد ہے، اس کا جواب ہے ذہانت کے دو ٹیسٹ زبانی اور غیر زبانی ٹیسٹ ہیں۔ زبانی ٹیسٹ میں ٹیسٹ کا مہتمم
موکلین کو زبانی طور پر ٹیسٹ پیش کرتا ہے، اس میں کوئی بھی سوال تحریری صورت میں نہیں ہوتا ہے۔ چوتھا ہے ذہانت کے انفرادی ٹیسٹ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے ذہانت کا وہ ٹیسٹ جو کسی ایک فرد پر آزمایا جاتا ہے اسے ذہانت کا انفرادی ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے نفسیات میں تحقیقاتی طریقے لکھیے، اس کا خاکہ مکمل کرنا۔ اس کا جواب ہے نفسیات میں تحقیقاتی طریقے، کیس اسٹڈی کا طریقہ، مشاہداتی طریقہ، سروے کا طریقہ، تجرباتی طریقہ۔ سوال نمبر 2 کا بی ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب 25 تا 30 الفاظ میں دیجیے۔ پہلا سوال ہے توجہ کے اتار چڑھاؤ تغیر سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے توجہ کے اتار چڑھاؤ کو تغیر توجہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب ہماری توجہ کسی ایک شے پر مرکوز ہوتی ہے تو یہ کیفیت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ دوسری شے اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ ہمارے سامنے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور ہم کبھی ایک شے پر توجہ کرتے ہیں اور کبھی دوسری شے پر۔ اس طرح ہماری توجہ کے مرکز میں بہت جلدی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اس عمل کو توجہ کے اتار چڑھاؤ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے ادراک میں اوپر سے نیچے اس عمل کی 3 مثالیں دیجیے۔ اس کا جواب ہے جب ادراکی عمل کے دوران ہمارا دماغ عام معلومات اور سیاق کو استعمال کرتا ہے تو اس عمل کو اوپر سے نیچے کا عمل کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے پہلا ہے کسی ایک لفظ کے معنی جاننے سے بہتر وہ آسان ہوتا ہے کہ پورے جملے کو پڑھ کر اس کا معنی سمجھا جائے۔ دوسرا ہے کسی ایک شکل کو سمجھنے سے بہتر ہوتا ہے کہ پوری شکل کو ایک ساتھ سمجھا جائے۔ تیسرا ہے کسی شکل کے مختلف حصوں کو اپنی معلومات سے سمجھ لینا۔ تیسرا سوال ہے تفکرات انگزائٹی ایک فرد کے روزمرہ زندگی کے معاملات میں خلل انداز ہوتے ہیں۔ بتائیے ان تفکرات و تشویش میں اضافہ کرنے والے 2 عوامل کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے تفکرات میں اضافہ کرنے والے یوں تو بہت سے عوامل ہیں، ان میں یہ عوامل بہت ہی اہم ہیں۔ پہلا ہے گہرے صدمے۔ اکثر ہماری زندگانی میں صدمات ہوتے ہیں لیکن کچھ صدمے اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ ان کے اثرات ہمارے دل و دماغ پر بہت گہرے پڑتے ہیں۔ خصوصاً ان میں پہلا والدین میں کسی کا انتقال کر جانا، بی عصمت دری کا ہونا، سی والدین میں طلاق ہو جانا۔ دوسرا ہے خوف یعنی فوبیا۔ فوبیا کا پیدا ہو جانا عموماً یہ خوف بے وجہ ہوتا ہے لیکن ان کے اثرات بہت زیادہ سنگین اور شدید ہوتے ہیں۔ ان کا علاج تحلیل نفسی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تفکرات سے آزادی کے لیے ایک اچھے پیشہ ور سے رجوع کیا جائے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بروقت اس بیماری کا علاج کر لیں۔ چوتھا اگلا سوال ہے باربرا فریڈرکسن کے بنانے و توسیع کے نظریے پر روشنی ڈالیے۔ اس کا جواب ہے یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ مثبت جذبات کا استعمال کر کے نئے تعلقات بناتے ہیں اور ان کی توسیع کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے نفسیاتی و سماجی ذرائع بنتے ہیں اور قوی ہوتے ہیں۔ ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ہماری زندگی خوشیوں کے ساتھ تکمیل پذیر ہوتی ہے۔ جب ہم مثبت سوچ کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں تو ہماری سماجی حیثیت اور مقام بلند ہوتا ہے اور ہم دوسروں سے خوشی لیتے ہیں اور دوسروں کو خوشیاں بھی دیتے ہیں اور بانٹتے ہیں، کیونکہ خوشی بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگلا ہے سوال نمبر 3 مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصراً جواب لکھیے۔ پہلا ہے نفسیاتی امراض کی نوعیت کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے نفسیاتی امراض کی نوعیت کو سمجھانے کے لیے مینٹل ہیلتھ کنٹونیم ماڈل کیز 2020 کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق یہ ایک سلسلہ ہے جس کے ایک سرے پر صحت مندی، دوسرے سرے پر بیماری ہوتی ہے۔ ایک شخص ان دونوں سروں کے درمیان الگ الگ مقام پر مختلف اوقات میں ہو سکتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے اس کو 4 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مرحلہ پہلا ہے اس میں لوگ بالکل صحت مند، پرسکون، مطمئن اور مثبت برتاؤ کے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی میں مطمئن اور کامیاب ہوتے ہیں۔ مرحلہ 2 اس میں لوگ نہ تو بیمار ہوتے ہیں اور نہ ہی صحت مند ہوتے ہیں، یعنی وہ بالکل غیر جانبدار یا نیوٹرل ہوتے ہیں۔ کبھی خوشی کبھی نروس ہوتے ہیں، ان میں کچھ حد تک اضطراب اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اس صورتحال سے ہم سبھی گزرتے ہیں۔ مرحلہ 3 اس میں لوگوں میں کچھ حد تک نفسیاتی الجھنیں، پریشانیاں اور بد نظمی نظر آتی ہے۔ ان میں اداسی، ڈر، خوف، بے چینی، چڑچڑاپن دکھائی دینے لگتا ہے۔ ان کا برتاؤ بھی کچھ حد تک منفی ہو جاتا ہے، لوگوں سے دور دور رہنے لگتے ہیں اور اکثر نشے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلے کے لوگوں میں اصلاح کی بہت گنجائش ہوتی ہے۔
مرحلہ 4، اس میں لوگوں میں بالکل واضح طور پر نفسیاتی امراض نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ ذہنی، جذباتی اور سماجی طور پر مضطرب ہوتے ہیں۔ ان کا برتاؤ بالکل الگ اور ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کے لوگوں کو کسی ماہر نفسیات سے باقاعدہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، الگی ماڈل کو اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، الگی ذہنی بیماری کی فوری امداد کا ایک ماڈل ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک فرد میں کون سی اور کیسی بھی ذہنی بیماری پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے لیے کمیشن پلان کے 5 اقدامات بنائے گئے ہیں۔ اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی وہ شخص بیمار ہے یا نہیں۔ ہمیں اس کی ذہنی بیماری کی نوعیت اور شدت کا اندازہ لگانا ہوتا ہے۔ کہیں شخص میں خودکشی کرنے کا رجحان تو پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اس مرحلے میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کو بھی طے کیا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس مریض کی باتیں بغیر سنیں اور سمجھے۔ اس دوران ہمیں اس کی باتوں کو صرف سننا ہے، اس پر کوئی تبصرہ، تنقید یا رائے نہیں دینا ہے، کیونکہ جب ہم خود اس کی باتوں کو بغور سنیں گے تو ہمیں اس کے تمام احوال، تکالیف اور مسائل کا اندازہ ہو سکے گا۔ تیسرا ہے، اس مرحلے میں ہمیں اس کو مفید معلومات دینا ہے اور اس کی مدد کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم اس سے پہلے اس کی ساری باتیں سن چکے ہیں۔ ہم نے کچھ اندازہ بھی لگا لیا ہے کہ ہم اس کی باتوں پر اس کی مدد کر سکتے ہیں، کیا معلومات دے سکتے ہیں، اس کو بھی اسے بتانا ہے۔ چوتھا نقطہ، اس میں ہمیں اس شخص کو مناسب پیشہ ورانہ افراد، کونسلر کی مدد لینے میں اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ علاج و معالجے کے لیے تیار اور ماہر نفسیات سے رجوع کرے۔ پانچواں نقطہ، اس مرحلے میں ہمیں بتانا ہے کہ وہ خود اپنی مدد آپ کرے اور اس کے علاوہ جو حکمت عملی اس کے لیے بہتر ہو اسے خود اپنائے۔ اس میں پرسکون رہنا، اچھی مناسب نیند لینا، سماجی کاموں میں مشغول ہونا، کوئی مشغلہ اپنانا، سیر و تفریح کرنا اور اچھی کتابیں پڑھنا جیسی سرگرمیاں اپنا کر مریض کو بہتری کی طرف لا سکتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، سائمن بیرون اور کوہن نے ہم احساس امپیتھی کے کون کون سے 3 اجزاء بتائے ہیں؟ اس کا جواب ہے، سائمن بیرون اور کوہن نے ہم احساسی کے درج ذیل 3 اہم اجزاء بتائے ہیں۔ پہلا ہے وقوفی ہم احساسی۔ وقوفی ہم احساسی یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ دوسرے کیا محسوس کرتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے نقطہ نظر کو بھی سمجھنا اور اپنانا ہے تاکہ ہم وقوفی ہم احساسی میں ان کے مسائل کو سوچ و سمجھ کر اس کا رد عمل کریں۔ دوسرا ہے جذباتی رد عمل۔ ایک شخص جن جذبات کا احساس کر رہا ہے، بالکل اسی جذبات کا احساس کرنا جذباتی رد عمل کہلاتا ہے۔ اس جذباتی رد عمل کے سبب اس متاثرہ شخص سے ہمارا تعلق و رشتہ زیادہ مضبوط اور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے سماجی مہارتیں۔ سماج میں رہنے والے لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرنے کے لیے فوراً تیار ہونا اور دوڑ پڑنا، یہ بھی ایک اہم احساسی ہے۔ اس کے 2 اجزاء بھی بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے اس فرد کے جذبات کو محسوس کرنے کی کوشش کرنا، دوسرا اس کے لیے صحیح اقدامات اٹھانا۔ اگلا سوال ہے، آپ کی سالگرہ کا دن تھا اور آپ بالکل صبح سویرے سے اٹھ گئے اور آپ اپنے آپ کو خوبصورت تحائف اور پھولوں میں گھرا پایا۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ 17 دسمبر میری سالگرہ کا دن ہے۔ آج حسب معمول میں صبح سویرے اٹھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے کمرے میں میرے ٹیبل پر بہت سے خوبصورت پیکٹ میں تحائف اور پھول رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، تعجب ہوا اور یکا یک بے انتہا خوشی کا احساس ہوا۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی صبح سویرے مجھے تحفے اور اس طرح مل جائیں گے۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے والدین، میرے بھائی بہن مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کو میری خوشی کا کس قدر خیال ہے اور وہ کس طرح میری سالگرہ اس کے دن کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ میرے لیے ایک غیر متوقع خوشی تھی، اس لیے لمحہ بھر کے لیے میں بالکل حیران رہ گیا تھا اور ان کی محبت اور شفقت کو محسوس کر کے میرے دل بھر آیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو کسی رنج و غم یا درد کے نہیں بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں کمرے سے نکل کر فوراً والدین کے سامنے جا پہنچا اور ان کو لپٹ کر رو پڑا اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ لوگ بھی خوشی سے جھوم اٹھے۔ اس بات سے مجھے احساس ہوا کہ دوسروں کو خوشی دینے سے ہمیں جو خوشی و مسرت ملتی ہے
وہ بہت غیر معمولی اور نہ ختم ہونے والی خوشی ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، پہچانی کہ ذیل کے برتاؤ سیکھنے کے عمل سے ہے یا نہیں، اپنے جواب کی وجہ بھی لکھیے۔ پہلا ہے، کڑی مشق و محنت کے بعد ہی آپ رقص کے سٹیپس کو بالکل صحیح ڈھنگ سے کرنے کے قابل بن گئے ہو۔ اس کا جواب ہے، برتاؤ سیکھنے کا عمل ہے، کیونکہ اس شخص نے مشاہدہ کیا اور بار بار اس عمل کو دہرایا اور مشق کی۔ اس کڑی محنت کی وجہ سے اس نے رقص کے تمام سٹیپس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیا ہے۔ اس طرح اس دہرانے کے عمل سے اس کے برتاؤ میں اصلاح بھی ہوئی ہے اور اس نے اس عمل کو کامیابی سے مکمل بھی کر لیا ہے۔ دوسرا، ایک 5 سالہ لڑکی شایانہ چاقو سے زخمی ہونے کے بعد بھی چاقو سے کھیلتی رہی۔ اس کا جواب ہے، سیکھنے کا عمل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ سیکھنے کے عمل میں اصلاح ہونا ضروری ہے۔ اگر اس بچی نے خود کو چاقو سے زخمی کرنے کے بعد بھی اپنے عمل و برتاؤ میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، گویا اس نے اس عمل سے کچھ بھی سبق نہیں لیا اور نہ ہی کچھ سیکھا ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات مختصراً لکھیے۔ پہلا ہے، نفسیاتی امراض کی نوعیت کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے، نفسیاتی امراض کی نوعیت کو سمجھانے کے لیے مینٹل ہیلتھ کنٹینیوم ماڈل کیز 2020 کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق یہ ایک سلسلہ ہے جس کے ایک سرے پر صحت مندی، دوسرے سرے پر بیماری ہوتی ہے۔ ایک شخص ان دونوں سروں کے درمیان الگ الگ مقام پر مختلف اوقات میں ہو سکتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے اس کو 4 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے، اس میں لوگ بالکل صحت مند، پرسکون، مطمئن اور مثبت برتاؤ کے ہوتے ہیں، یہ اپنی زندگی میں مطمئن اور کامیاب ہوتے ہیں۔ مرحلہ 2، اس میں لوگ نہ تو بیمار ہوتے ہیں اور نہ ہی صحت مند ہوتے ہیں، یعنی وہ بالکل غیر جانبدار اور یا نیوٹرل ہوتے ہیں، کبھی خوشی کبھی نروس ہوتے ہیں، ان میں کچھ حد تک اضطراب اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اس صورتحال سے ہم سبھی گزرتے ہیں۔ مرحلہ 3، اس میں لوگوں میں کچھ حد تک نفسیاتی الجھنیں، پریشانیاں اور بد نظمی نظر آنے لگتی ہے، ان میں اداسی، ڈر، خوف، بے چینی، چڑچڑا پن دکھائی دینے لگتا ہے۔ ان کا برتاؤ بھی کچھ حد تک منفی ہو جاتا ہے، لوگوں سے دور دور رہنے لگتے ہیں اور اکثر نشے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلے کے لوگوں میں اصلاح کی بہت گنجائش ہوتی ہے۔ چوتھا نقطہ ہے، اس مرحلے میں لوگوں میں بالکل واضح طور پر نفسیاتی امراض نظر آنے لگتے ہیں، ذہنی، جذباتی، سماجی طور پر مضطرب ہوتے ہیں، ان کا برتاؤ بالکل الگ اور ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کے لوگوں کو کسی ماہر نفسیات سے باقاعدہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلا ہے سوال نمبر 5، 25 سے 30 الفاظ میں درج ذیل اصطلاحات کو بیان کیجیے۔ 10 نمبرات کے لیے پہلا نقطہ ہے ارتباطی قدر، دوسرا ہے جذباتی ذہانت، تیسرا ہے ساختی انٹرویو۔ اس کا جواب ہے، جذباتی ذہانت سے مراد ہے خود کے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، ان جذبات کے فرق کو سمجھنا ہے، اس سے حاصل ہونے والی معلومات سے کسی کی سوچ اور اس کے عمل کو سمجھنے کی صلاحیت کو جذباتی ذہانت کہتے ہیں۔ اگلا ہے ساختہ انٹرویو۔ یہ انٹرویو کی وہ قسم ہے جس میں انٹرویو دینے والے سے پوچھے جانے والے تمام سوالات کی ترتیب وغیرہ پہلے سے طے ہوتی ہے۔ ان میں سے نہ کسی سوالات کو ختم نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ان میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ساختہ انٹرویو صنعتی ماہرین نفسیات ایک مخصوص کام کے لیے مخصوص ملازمین سے ہی پوچھتے ہیں۔ اگلا ہے غصہ، ایک طاقتور جذبہ، اور فوبیا، خوف۔ غصہ، سمیر اپنے دوست سے اختلاف ہونے پر غصے کا شکار ہو گیا۔ غصہ ایک بہت ہی قوی جذبہ ہے کیونکہ اس میں دشمنی و عداوت، اشتعال اور مایوسی ہوتے ہیں۔ غصے کے اظہار میں عموماً چہرے کے تاثرات، جسمانی زبان، آواز کا لب و لہجہ اور جارحانہ برتاؤ صاف طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ غصے کو دودھ ہری تلوار سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی۔ اگلا ہے خوف۔ سومی خوف زدہ ہے کیونکہ وہ والدین کو رزلٹ بتانے سے ڈر رہی ہے۔ یہ بھی ایک قوی جذبہ ہے کیونکہ ارتقائی نقطہ نظر سے یہ ہماری بقا سے جڑا ہوتا ہے، کیونکہ خوف زدہ شخص خوف کا مقابلہ کرتا ہے یا اس سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ خوف کسی خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل سوالات کے نیچے دیے گئے نکات کی مدد سے جواب لکھیے۔ کوئی 10 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے، مسئلے کو حل کرنے کے مراحل کی وضاحت کیجیے۔ پہلا نقطہ ہے مسئلے کو بیان کرنا، دوسرا متبادل حل پیدا کرنا، تیسرا حل کو چننا، چوتھا حل کا نفاذ اور اس پر عمل کرنا۔ اس کا جواب ہے، یہ سوچنے کی اقسام میں سے ایک ہے۔ مسئلہ حل کرنے کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔
ان مراحل سے گزرنے کے بعد ہی مسئلے کو حل کرنے کا عمل مکمل ہو سکتا ہے۔ پہلا ہے مسئلے کا تعین کرنا۔ زندگی میں ہر شخص کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسئلے کو حل کرنے میں اس کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے۔ فرد کو مسئلے کی حقیقی اور صحیح پہچانی شناخت ہونا چاہیے، ورنہ وہ شخص اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے گا۔ دوسرا ہے متبادل حل پیدا کرنا۔ جب ایک شخص کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اس نے مسئلے کی نوعیت، شدت اور حقیقت کا تعین کر لیا ہو تو اس کے سامنے اس مسئلے کے مختلف حل آتے ہیں۔ ان مختلف حلوں میں صحیح، مؤثر اور کارگر حل کیا ممکن ہے، اس پر عمل غور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا ہے ایک حل کا انتخاب کر لینا۔ جب ایک شخص کو اپنے سامنے درپیش مسئلے کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے تو وہ مختلف حل کو دیکھتا ہے، لیکن اس تیسرے مرحلے میں اسے ان سارے متبادل حلوں میں سے کسی ایک مخصوص حل کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ یہ انتخاب وہ اپنے پچھلے تجربات کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اس حل کو اپنانے کے لیے وہ استدلال کو بھی اپناتا ہے۔ چوتھا ہے حل پر عمل کرنا اور اس کا جائزہ بھی لینا۔ چونکہ فرد مختلف حلوں میں سے کسی ایک حل پر اطمینان ہو جانے کے بعد اسے آزمائے گا، یعنی اس حل پر عمل کرے گا اور اس حل کے نتائج پر نظر رکھے گا۔ واقعی اس حل سے اس کا مسئلہ حل ہوا یا نہیں۔ اگر وہ حل کارگر نہ ہو تو اس کا جائزہ لے کر اس مسئلے کے لیے کسی اور حل کی طرف رجوع کرے گا اور اسے آزمائے گا۔ یہ مسئلہ حل کرنے کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے صدمے کے بعد تناؤ کی بد نظمی کا بیان۔ پہلا ہے صدمے کے بعد تناؤ کی بد نظمی کا مفہوم، دوسرا ہے صدمے کا مرحلہ، تیسرا قابل تجویز مرحلہ، چوتھا بحالی کا مرحلہ۔ اس کا جواب ہے صدمے کے بعد تناؤ کی بیماری۔ اگر ایک شخص شدید تناؤ کی بیماری کی اسی شدت ہو اور اس کے ساتھ ایک ماہ سے زیادہ تک جاری رہے اور اس میں کوئی سدھار نہ ہو تو اس بیماری کو صدمے کے بعد تناؤ کی بیماری کہیں گے۔ مثال ہے، اگر دنیش اسی شدید تناؤ کو ایک مہینے سے زیادہ مدت تک محسوس کرتا رہے تو اسے صدمے کے بعد کے تناؤ کی بیماری ہے، یہی تشخیص ہوگا۔ عام طور پر صدمے سے دوچار شخص ان 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا ہے صدماتی مرحلہ۔ اس مرحلے میں وہ شخص بہت پریشان رہتا ہے اور وہ کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ وہ صدمے سے دوچار ہوا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے قابل تجویز مرحلہ۔ اس مرحلے میں وہ شخص دوسروں سے صلاح و مشورہ کرتا ہے، اس حالت یا اس صدمے سے باہر نکلنے کا طریقہ یا راستہ پوچھتا ہے، ان سے رہنمائی چاہتا ہے۔ یہ شخص اتنا حساس ہو چکا ہے کہ وہ بلا سوچے سمجھے ہر کسی کے مشورے کو قبول کر لیتا ہے اور اس سے ہونے والے نتائج پر غور بھی نہیں کرتا۔ تیسرا ہے بحالی کا مرحلہ۔ اگرچہ اس وقت بھی وہ شخص دباؤ میں ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ذہنی توازن کو بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں بحالی کے کچھ آثار نظر بھی آنے لگتے ہیں۔ اس کے باوجود کچھ لوگ اس وقت بھی اپنے ذہنی توازن کو بحال کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور ان کی ذہنی بیماری PTSD کی علامات یہیں سے دوبارہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات 35 تا 40 الفاظ میں دیجیے۔ پہلا ہے اصطلاح چہرے کے تعاملاتی مفروضے کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے یہ اصطلاح نفسیات میں بہت اہم مانی جاتی ہے کیونکہ اس مفروضے سے ہی انسانی چہروں پر جذبات سے ہونے والے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور جذبات کے بارے میں قیاس آرائی کی جاتی ہے۔ اس مفروضے کے مطابق چہرے کے تاثرات اور جذبات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے دماغ کو اپنی رائے اور قیاس کو بھیجتے ہیں، یعنی جذبات کی وجہ سے ہمارے چہرے پر مختلف تاثرات پیدا نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہی چہرے کے تاثرات ہمارے جذبات کو مزید متاثر کرتے ہیں۔ اس بات کو اس مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ ہمیشہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہیں وہ حقیقت میں زیادہ خوش رہ پاتے ہیں کیونکہ چہرے پر نظر آنے والی خوشی ان کو زیادہ خوشی دیتی ہے۔ ہمارے چہرے سے جن جذبات کا اظہار ہوتا ہے، جسم اندرونی طور پر انہی جذبات کو محسوس بھی کرتا ہے اور اسی لیے ہم ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر اس کے جذبات کے بارے میں کچھ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کا چہرہ اس کے جذبات کا آئینہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک کا جواب 150 سے 200 الفاظ میں لکھیے۔ 10 نمبرات۔ پہلا ہے ذہانت کا مفہوم اور واضح کر کے ذہانت کے ٹیسٹ کے کیا اقسام کا ہے اس کو مفصل بیان کیجیے۔ دوسرا شخصیت کا مفہوم واضح کر کے شخصیت کو متاثر کرنے والے عوامل کی وضاحت کیجیے۔
ذہانت ایک فرد کی مجموعی و آفاقی صلاحیت ہے جس سے فرد بامقصد کام انجام دیتا ہے، عقل سے سوچتا ہے اور اس کی مدد سے ماحول میں مؤثر طریقے سے کام انجام دیتا ہے۔ انفرادی ذہانتی ٹیسٹ کی اس ٹیسٹ کا مہتمم موکل سے براہ راست ہم آہنگ ہوتا ہے۔ دوسرا، ٹیسٹ کا مہتمم موکل کے احساسات، مزاج اور تاثرات کے بارے میں دوران ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ تیسرا، دوسرے ٹیسٹوں کی بنسبت اس انفرادی ٹیسٹ میں کسی فرد کی تحقیقی سوچ کی پیمائش کرنے کی زیادہ گنجائش ہوتی ہے۔ انفرادی ذہانتی ٹیسٹ کی دشواریاں اور خامیاں۔ پہلا نقطہ ہے، انفرادی ٹیسٹ بہت وقت طلب اور مہنگا ہوتا ہے۔ دوسرا، انفرادی ٹیسٹ کے لیے ایک تربیت یافتہ اور ماہر ممتحن ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا اہتمام کرنا، اسکور جمع کرنا اور اس کی توضیح کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اگلا ہے گروہی ذہانتی ٹیسٹ۔ وہ ذہانتی ٹیسٹ جو بیک وقت ایک یا ایک سے زیادہ افراد کے لیے کیا جاتا ہے اسے گروہی ذہانتی ٹیسٹ کہتے ہیں۔ گروہی ذہانتی ٹیسٹ کو دوسری جنگ عظیم کے دوران فوجیوں کی بھرتی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ ٹیسٹ اجتماعی ٹیسٹنگ کے لیے بہت کارآمد ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ کی چند مثالیں ہیں: آرمی الفا ٹیسٹ، آرمی جنرل کلاسیفیکیشن ٹیسٹ، ریونس اسٹینڈرڈ پروگریسو میٹرکس۔ گروہی ذہانتی ٹیسٹ کی فوقیت: یہ ٹیسٹ میں کم وقت لگتا ہے اور اس میں خرچ بھی کم ہوتا ہے۔ دوسرا، گروہی ٹیسٹ کا اہتمام اور ممتحن کا کام بہت کم ہوتا ہے، اس وجہ سے ممتحن کے لیے کسی مخصوص تربیت ضروری نہیں۔ گروہی ذہانتی ٹیسٹ کی دشواریاں اور خامیاں۔ پہلا، اس ٹیسٹ میں مہتمم کا موکل سے بہت کم رابطہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اس ٹیسٹ سے فرد کی تخلیقی سوچ کی جانچ نہیں کی جا سکتی۔ تیسرا ہے زبانی ذہانت کے ٹیسٹ۔ وہ ذہانتی ٹیسٹ جس میں زبان، الفاظ یا عادات کا استعمال کیا جاتا ہے اسے زبانی ذہانتی ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں سبجیکٹس کو زبانی طور پر ٹیسٹ کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اس کی چند مثالیں ہیں: آرمی الفا ٹیسٹ، ویچلرز ایڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل ویس۔ زبانی ذہانتی ٹیسٹ کی فوقیت: پہلا ہے، یہ ٹیسٹ اعلیٰ درجے کی دماغی صلاحیت کی جانچ پیمائش کرنا مفید ہوتا ہے۔ دوسرا، اس ٹیسٹ میں کے ذریعے اوسط اور اوسط سے زیادہ ذہانت کے افراد میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ زبانی ٹیسٹ کی دشواریاں اور خامیاں: اس ٹیسٹ کو مختلف زبان کے بولنے والوں پر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹیسٹ کو بہت چھوٹے بچوں اور ان پڑھ لوگوں پر بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا، یہ ٹیسٹ کسی ایک تہذیب و ثقافت سے مربوط ہوتا ہے، اس لیے اسے دوسری تہذیب و ثقافت کے لوگوں پر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا ہے غیر زبانی ذہانتی ٹیسٹ۔ وہ ذہانتی ٹیسٹ جس میں ذہانت کی پیمائش کے لیے تصاویر، ڈیزائن اور مادی اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے اسے غیر زبانی ذہانتی ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس میں زبان کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں سبجیکٹ کو کسی ٹیسٹ کا جواب زبانی طور پر نہیں دینا ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ کی دو قسمیں ہیں، پرفارمنس ٹیسٹ اور پیپر پینسل ٹیسٹ۔ اگلے سوال کا جواب ہے، ایک فرد کی شخصیت کی تعمیر میں بہت سے عوامل اور عناصر شامل ہوتے ہیں۔ اگر ان عوامل سے فرد نے مثبت خوبیوں کو اپنایا تو اس کی شخصیت پسندیدہ بن جاتی ہے، اور اگر فرد کو ان عوامل سے منفی سوچ اور خامیاں ملے تو اس کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے اور خود سماج کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ شخصیت کو متاثر کرنے والے چند عوامل: پہلا ہے خاندان۔ انسان سماجی جانور ہے، اس کی جملہ ضرورتیں سماج میں پوری ہوتی ہے۔ خاندانوں سے مل کر ہی سماج بنتا ہے۔ گویا ایک بچے کی ابتدا اس کے خاندان، ماں باپ، بھائی بہن سے ہوتی ہے، اس لیے بچے کی شخصیت میں پہلا اور دیرپا اثر اس کے خاندان کا ہوتا ہے۔ جیسا خاندان کا اختلافی پس منظر اور انداز فکر ہوگا، وہی باتیں بچوں میں بھی ہوں گی۔ خاندان کے لوگوں کے باہمی تعلقات اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر اہل خانہ میں محبت و الفت ہوگی، ایک دوسرے کا احترام و عزت کریں گے تو وہی خوبیاں بچے کی شخصیت میں بھی نمایاں ہوں گی۔ دوسرا ہے اسکول۔ خاندان کے بعد بچے کی دوسری اہم جگہ اس کی اسکول ہوتی ہے۔ یہاں وہ درس لیتا ہے، یہاں کتابی علوم کے ساتھ ساتھ سماجی اقدار کو دیکھتا اور سیکھتا ہے۔ اسکول کی تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ غیر تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے۔ اس سے اس میں چھپی ہوئی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں۔ نئے لوگوں سے ملنے سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ معلم اس کا رول ماڈل ہوتا ہے۔ اس کی صلاحیتوں سے بچے میں تخلیقی افکار اور صلاحیتیں ابھرتی ہیں، زندگی گزارنے کے علوم و فنون سے آشنا ہوتا ہے۔ تیسرا ہے ہمسر گروپ۔ اسے ہم عمر گروپ کا نام بھی دے سکتے ہیں، چونکہ انسان سماجی جانور کہلاتا ہے، اس لیے ہر انسان مختلف گروہ میں رہنا پسند کرتا ہے۔
समाज में बेशुमार ग्रोह होते हैं। हर फर्द अपनी पसंद और ज़रूरत के एतबार से इन ग्रोह का रुकन बनकर इनको फ़ायदा पहुंचाता है या इनसे फैज़याब होता है। हमसर ग्रुप अच्छे और बुरे दोनों किस्म के हो सकते हैं। वो ग्रोह जिससे इंसानों की शख्सियत बनती है, संवरती है, उसे हम अच्छा हमसर ग्रुप कह सकते हैं। इस ग्रोह से फ़र्द में मुस्बत और अच्छी सलाहियतें पैदा होती है, और मनफी सोच और गैर मुतालिक गैर समाजी किरदार के हामिल ग्रोह को हम गैर मकसद और नुकसानदा हमसर ग्रुप का नाम दे सकते हैं। इन ग्रुप में रहने से उमूमन इंसान गैर समाजी हो जाता है। इसमें बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती है और ये समाज के लिए नुकसानदा बन जाता है। इसकी शख्सियत बिल्कुल तबाह हो जाती है। चौथा है तहजीब व कल्चर। हर समाज का एक कल्चर होता है और वो समाज इस कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, और जो लोग इस कल्चर के मुखालिफ अमल करते हैं वो इस समाज के लिए नापसंदीदा माने जाते हैं। गोया हर समाज के कुछ समाजी व अखलाकी इक़दार होते हैं, इनके मुताबिक हम ही इस कल्चर के अहम अफराद को अमल करना होता है। मिसाल के तौर पर हम कुछ समाज में कारोबार करना बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए समाज के लोगों में कारोबारी सलाहियतें ज़्यादा होती है। ये मुलाजमत करना पसंद नहीं करते और कारोबारी अफराद की हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। अगला है नफसियाती अमराज की कसौटियाँ। एक शख्स किस हद तक नफसियाती मर्ज में मुब्तला है, इसको समझना आसान नहीं है। इसे समझने के लिए आमतौर पर DSM या ICD के म्यार व उसूल का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है तिब्बी लिहाज से अहम अलामतें। इसमें एक शख्स की जांच की जाती है और तिब्बी लिहाज से इसकी तशखीस की जाती है। इसमें पाई जाने वाली अलामतों सिंड्रोम का जायज़ा लिया जाता है और इसके बाद तय किया जाता है कि वो शख्स बीमार है या नहीं, इसकी बीमारी अब किस दर्जे में है। दूसरा है तकलीफ़ व ख़राबी। बीमारी में शख्स को क्या क्या तकालीफ हैं या इसमें क्या क्या खराबियां पैदा हुई हैं, उसको देखा और समझा जाता है। इसमें किस कदर दर्द, रंज, गम, बेचैनी, झिल्लाहट, डर व खौफ या मनफी जज्बात पाए जाते हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। तीसरा है नक्स फेल यानी नाकारापन। इसमें यह देखा जाता है कि फ़र्द नफसियाती, हयातियाती और तरक्याती लिहाज से किस हद तक नाकारा हो चुका है। इसकी मुख्तलिफ अलामात इसमें नज़र आ रही हैं या नहीं। अमूमन वो शख्स अपने काम या अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम नहीं दे पाता है। चौथा है जवाब या रद्द अमल। इसमें किसी फ़र्द के मखसूस हालात में दिए गए जवाब या रद्द अमल पर इसकी नफसियाती बीमार का तयन नहीं किया जाता। पाँचवा समाजी इनहराफ। समाजी इनहराफ या समाज से हट कर किए जाने वाले अमल को भी नफसियाती मर्ज की अलामत नहीं समझा जाता। इससे हमें मालूम हुआ कि नफसियाती मर्ज की कसौटी ये है कि इसके लिए तिब्बी लिहाज से तस्दीक होना चाहिए। इससे फ़र्द को कोई तकलीफ़ हो या इसमें कुछ खराबी नज़र आए और वो नाकारकर्दगी का शिकार हो, इसका रद्द अमल या जवाब पर गौर होना चाहिए। इसके जवाब को किसी समाजी या अखलाकी उसूल व मेयार पर नहीं परखना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।